अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो मोहब्बत का भरम रखती एक दोशीज़ा की खूबसूरत दास्तान है। कहानी पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फुसूखेज चांदनी ने हर शय पर अपना तसल्लुत कायम कर लिया था। रात भीगती जा रही थी, मौसम सरमा अपने अरूज पर था और खुश्क और सर्द हवा गोया हड्डियों में घुसी जा रही थी। सर्दी की शिद्दत से उसके होंठ नीले पड़ने लगे थे। हवा के तंदो तेज थपेड़े खिज़ां रसीदा पत्तों के साथ साथ उसके नीले स्कार्फ से झांकती आवारा स्याह लटों को भी अपनी ठोकर में रखे हुए थे, मगर वो किसी बेजान मुजस्मे की तरह बेहिसो हरकत खुद से और इर्द गिर्द से मुकम्मल तौर पर बेनियाज अपने टेरेस की रेलिंग पर कोहनियां टिकाए स्याह तारकोल की सड़क को तके जा रही थी। उसके मुंजमद होते हुए जिस्म के साथ साथ उसकी निगाहें भी किसी गैर मर्रई नुक्ते पर जम सी गई थीं। जब सोचों के ताने बाने रेशम के धागों की तरह उलझते जाएं, तो इंसान यूं ही गैर इरादी तौर पर मुतहरिक हो जाता है। उसे भी दिमाग में उलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा था। वो चाहकर भी संभल नहीं पा रही थी। उसने तनी हुई रगों को सुकून देने के लिए सर को मुमकिना हद तक पुश्त की तरफ झुकाया तो यकबार की उसकी निगाह चांद पर पड़ी, जो बड़ी फुर्सत से जमीन को देख रहा था। अचानक उसके लबों पर मायनी खेज मुस्कुराहट फैल गई। तो तुम्हें भी मोहब्बत है? वो जेरे लब बुड़बुड़ाई। उसकी हंसी तंजिया थी, लहजे में वहशत टपक रही थी। तो चलो फिर तुम ही बता दो, ये मोहब्बत सुकून क्यों नहीं देती? आलिम मोहब्बत में दिल तड़पता क्यों रहता है? मोहब्बत रोग क्यों है? क्यों ये रूह में इस कदर तलातम पैदा कर देती है कि आंखों में आंसू उमड़ आए? मोहब्बत का मारा हमा वक्त गर्दिशे गर्दाब में क्यों रहता है? बोलो ना, बताओ ना। वो हिस्ट्रियाई अंदाज में चीखती जमीन पर बैठती चली गई। कानों में लफ्जों की बाज़गश्त बढ़ती जा रही थी और वो चाह कर भी जहन की सलेट पर नक्श हो जाने वाले लफ्ज मिटा नहीं पा रही थी, क्योंकि वो उसके दिलो दिमाग में कंदा हो चुके थे। एक चुप हजार सुख। वो इस मकोले पर मुकम्मल ईमान रखते हुए उसे अपनी फितरत का हिस्सा बना चुकी थी, मगर उसकी चुप के बावजूद सुख उससे किनारा कशी किए हुए थे। उसे लम्हा लम्हा एहसास होता था, बल्कि दिलाया जाता था कि ये फार्मूला उसकी जिंदगी में कुछ मिसफिट सा है। जैसे रोज सुबह फिरदौस बेगम यानी उसकी सास उसे बावर कराती थी, तुम्हारी बारी नहीं भी है ना तो ये एहसास कर लो कि बाकी सब बाल बच्चों वाली हैं, शोहर की जिम्मेदारियां अलग हैं, सो सुबह उठकर उनकी मदद तो करा दिया करो। उसके बाद तुमको करना ही क्या होता है? ऊपर के कामों के लिए तो वैसे भी मासी है, बस खाना ही तो बनाना होता है ना, वो भी एक दिन छोड़कर। बाकी तो अपनी बारी के दिन खाना भी बनाती हैं और शोहर और बच्चों के काम भी निपटाती हैं। और वो चाह कर भी अपनी आदत की वजह से ये नहीं कह पाती थी कि शोहर और बच्चों की जिम्मेदारियों से उसने खुद तो नजर नहीं चुराई थी, वो तो दानिस्ता उससे छीन ली गई थी। और रही कामों की बारियों की बात, तो उसकी बारी हो ना हो किसी न किसी हीले बहाने से उसके जिम्मे काम लगा दिया जाता। जैसे बड़ी जेठानी मारिया किसी न किसी बहाने से अपना काम उसके हिस्से डालने की तो गोया माहिर थी। सुनो, मैं जरा बच्चों का होमवर्क चेक कर लूं। मैंने गोश्त चढ़ा दिया, बस तुम ये पालक काट कर डाल दो। वो 2 किलो पालक का थाल उसके आगे खिसका कर खुद खिसक लेती और वो धुले हुए कपड़ों को तय लगाना छोड़कर उठ खड़ी होती, क्योंकि अब खाने की तैयारी की मुकम्मल जिम्मेदारी मारिया की नहीं उसकी हो जाती थी। और जवाबदेह भी मारिया भाभी नहीं बल्कि वो होती। वो फिर चुप की बुक्कल मुंह पर मार लेती, मगर दिल की बेकाबू जुबान चीख चीख कर पूछती रहती कि ट्यूटर के जाने के बाद आप सिर्फ कॉपियों के सफ़े पलट कर चेक करती हैं और साथ ड्रामा भी देखती जाती हैं, तो क्या इस काम में 2 घंटे लग जाते हैं? वो अंदर की चीखों पर अभी काबू ना कर पाती कि साथ ही दूसरा हुक्म सादिर हो जाता, भाई सहर, ये तो घंटों कॉपियां पकड़े बैठी रहेगी। मुझे इतना टाइम नहीं कि इनके साथ चिपकी बैठी रहूं। कल टेस्ट है यार इनका, तुम जरा तैयारी करा दो। मेरे तो बच्चों के काम ही खत्म नहीं होते, पर तुम तो इस मामले में फारिग हो ना, तो ये मदद तो कर ही सकती हो। वो सिलेबस और बच्चे उसके मत्थे मार कर खुद कमरे में बंद हो जाती और वो उनके बंद कमरे से आती घंटा पैकेट से भरपूर इस्तेफादा हासिल करती मारिया भाभी के दिलो दिमाग में नेज़े की तरह चुभते कहकों से जख्मी दिल को काबू करने में हलकान होने लगती।
مگر یہ نہیں پوچھ پاتی کہ میرے تو بچے نہیں ہیں بھابھی، پھر میں آپ کی طرح فارغ کیوں نہیں؟ پھر دوسرے نمبر کی جٹھانی سروت جو اس سے سال بھر پہلے ہی بیاہ کر آئی تھی اور اب سال بھر کا ساتھ لیے صرف اس وقت گود میں ٹکائے پھرتی تھی جب روٹیاں ڈالنی ہو یا سالن کا مسالہ تیار کرنا ہو۔ کیا کروں بھائی، جاتا ہی نہیں یہ کسی کے پاس۔ سحر تم دیکھ لو نہ ذرا سالن کو، اور وہ بند لبوں کے ساتھ حکم بجا لاتی، اور یہ نہ پوچھ پاتی کہ کل جب آپ کی باری نہیں تھی تب تو یہ اماں کی گود سے نہیں اتر رہا تھا۔ امی بھائی مجھ سے نہیں کھا رہا یہ کھچڑی، آپ ہی کھلائیں اپنے پوتے کو۔ وہ اٹھلاتے ہوئے ساتھ کو ان کی گود میں ڈال دیتی اور ساس صاحبہ پوتے کو آغوش میں سمیٹ لیتی۔ آ جاؤ میرا بچہ، تم جاؤ بھائی اپنا کام کرو، میں کھلاؤں گی نا اپنے بچے کو۔ تو وہ فوراً اپنا من پسند کام کرنے کمرے میں گھس جاتی۔ آخر ساس کی فرما بردار تھیں، اور 2 گھنٹے بعد جب مندی مندی آنکھیں لے کر کچن میں آتی تو ہاٹ پاٹ کا ڈھکن ہٹا کر کہتی، اللہ سحر سوری یار، آنکھ لگ گئی تھی، کیا کروں، بچوں والوں کی تو نیندیں ہی نہیں پوری ہوتی نا۔ اور وہ ان سے پوچھنے کے بجائے کہ جب آپ کو شاپنگ کرنا ہوتی ہے یا میکے والوں کے ساتھ مٹر گشتی کرنی ہوتی ہے اور ساس کہتی ہیں کہاں بچے کے ساتھ ماری ماری پھرو گی، تو آپ خود کو چست اور چاقو چوبند ثابت کر کے پھرتی سے بے مقصد مہم پر کیسے نکل جاتی ہیں۔ وہ خود کو نہ کردہ جرم کی سزا بے چین ہونٹوں کو سیل کر کے دیتی تھی، کیونکہ بے اولادی کا تانا رگوں میں نوکیلے کانچ کی طرح چپتا تھا، اور یہ چپ ہی اس کے فرار کی راہ تھی۔ اس کی چپ کا کفل تو تب بھی نہ ٹوٹا تھا جب اس کی اکلوتی نند زیبا نے اس سے کہا تھا، سنو سحر، امی کہہ رہی ہیں کہ اب تو سال بھر ہونے کو ہے، تو تم چل کر ڈاکٹر کو دکھا لو۔ ڈاکٹر رفت بہت اچھی گائنوکالوجسٹ ہیں، آج کل وہ باہر گئی ہوئی ہیں، آتی ہیں تو اپوائنٹمنٹ لیتی ہوں۔ اور وہ محض ہاں میں سر ہلا کر رہ جاتی۔ لوگ یوں ہی اسے اپنا فیصلہ سنا کر چلے جاتے، اور وہ مٹی کے مادھو کی طرح سلیب پر لٹک جاتی، کیونکہ وہ بھرم رکھنا جانتی تھی، اپنا اور اپنوں کا۔ یہی ہنر تو اس کی ذات کا خاصہ تھا، ماں باپ کی اچھی تعلیم و تربیت اور پرورش کا بھرم رکھنا، اپنی عزت نفس کا بھرم رکھنا، اپنے شوہر کا بھرم رکھنا، یہ سوچ سوچ کر کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں۔ اس نے اپنے لبوں پر تالے ہی تو لگا لیے تھے، مگر اس کا سراپا بھی کبھی کوئی بھید کھولتا نظر نہیں آتا تھا۔ روز صبح وہ خوشباش دوشیزہ کی طرح لبوں پر مسکراہٹ بکھیر کر انہیں شوخ رنگوں سے سجا لیتی۔ غزالی آنکھیں کہیں دل کا راز عیاں نہ کر دیں، اس ڈر سے ہمہ وقت انہیں سیاہ حاشیوں سے چھپائے رکھتی۔ اب کاجل سرخی سے سجی مسکاتی لجاتی عورت کو دیکھ کر کون کہے گا کہ وہ رات بھر سلگتی تڑپتی رہی ہے؟ ایسے روپ پر تو یہی گمان ہوگا نا کہ یہ شوہر کی من چاہی بیوی ہے، جس کا شوہر اس سے پرے ہوتے ہوئے بھی اس کے قریب ہے۔ تن بے شک پاس نہیں، لیکن شوہر کی میٹھی محبت بھری یادیں، روز رات بھر بے قراریوں کا حال کہتی سرگوشیاں وجود سے آکاش بیل کی طرح لپٹی ہوئی ہیں، کیونکہ اسے محبت کا بھی تو بھرم رکھنا تھا۔ یہ محبت ہی تھی جو اسے اپنا اور اپنوں کا بھرم رکھنا سکھا رہی تھی۔ محبت صرف عمل نہیں، زندگی ہے، اور وہ محبت ہی کیا جس میں ایثار اور قربانی جیسی صفات نہ ہو، محب کے عیبوں کا پردہ نہ ہو۔ اس لیے تو وہ اپنی بزم محبت کو شوخ و شنگ اور مہکتی کلیوں سے سجائے رکھتی تھی۔ اس کا محبت کے رنگ میں ڈوبا انگ یہ یقین دلانے کو کافی تھا کہ اس کی محبت کا باغیچہ ہرا بھرا ہے۔ آذر کی ہر ماہ پابندی سے آمد بھی اس کی محبت کا بھرم رکھ دیتی تھی، گو کہ وہ خود بھی اس چھپن چھپائی کے کھیل سے عاجز ہونے لگی تھی، مگر وہ بڑی دل جمعی سے اپنا کردار ادا کرتی تھی، گویا اسے اس کریکٹر کی ادائیگی کا معاوضہ ادا کیا جا رہا ہو، یا اس نے کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہو۔ کبھی کبھی تو اسے اپنا نکاح نامہ بھی لائف ٹائم کانٹریکٹ لگتا تھا، جس کے تحت اسے طے شدہ شرائط نہ چاہتے ہوئے بھی پوری کرنی تھی۔ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ آذر حیات کا گریبان پکڑ کر پوچھے کہ کیا نکاح اور شادی کے بعد فرائض صرف بیوی کو ادا کرنے ہوتے ہیں؟ کیا شوہر مرد ہونے کی وجہ سے بیوی کے حقوق سے متعلق تمام امور سے بے پرواہ اور بری الزمہ رہنے کا خاص پرمٹ اجازت نامہ رکھتے ہیں؟ مگر وہ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے اندر کا ڈر اور سب سے بڑھ کر رٹو طوطے کی طرح اسے پڑھوایا اور رٹوایا جانے والا سبق کہ مر کر ہی شوہر کے گھر سے نکلنا اسے تا عمر سولی پر لٹکا کر تو رکھ سکتا تھا، مگر اسے آزادی نہیں دے سکتا تھا۔ اور جو لوگ زندوں میں ہوتے ہیں نہ مردوں میں، جو چاہ کر بھی کسی سے کچھ کہہ نہیں پاتے، وہ یوں ہی گھٹتے رہتے ہیں،
سو وہ بھی اس گھٹن کے ساتھ اپنے حصے کی سانسیں لے رہی تھی جو اس کے مقدر کی مانند اس کے وجود سے چپک گئی تھی۔ وہ خود اس قدر طمع کاری کے ہنر سے واقف نہ تھی جس قدر آذر تھا۔ وجود پر کلی چڑھانے کا فن اس نے آذر سے ہی سیکھا تھا۔ اس نے پہلی ملاقات میں ہی آذر کو اپنا استاد مان لیا تھا۔ اس کی شادی کی پہلی رات اس کے لیے ایک میٹنگ جیسی ہی تو تھی، کیونکہ وصل کی رات تو ارمانوں سے سجی ہوتی ہے۔ یہ رات تو اپنے دامن میں محبت کی سوغات لے کر آتی ہے، مگر سحر کے لیے یہ رات صرف قاتل بن کر آئی تھی، اس کے ارمانوں اور محبت دونوں کی قاتل۔ وہ تو نہ اپنے سجے سورے وجود کو ہتھیار بنا سکی اور نہ بن آواز بہے آنسوؤں کو۔ آذر نے اتنا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ کسی گمان میں نہ رہنا، میں تمہارا ہوں نہ میری محبت۔ یہ نکاح نامہ میرے لیے ایک کانٹریکٹ میرج سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ میری زندگی میں اگر کوئی عورت بیوی کا مقام پا سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف میری آفس کولیگ امارہ ہے، مگر میں امی کے سامنے مجبور ہو گیا تھا۔ بہرحال میں نے ان کی مان لی، اب وہ میری بھی مان ہی لیں گی، اور نہ بھی مانے تو میں کورٹ میرج کر لوں گا۔ کم از کم نافرمانی کا الزام تو نہیں لگ سکے گا نا مجھ پر۔ اب تم چاہو تو چپ چاپ بطور میری بیوی کے یہاں زندگی گزار سکتی ہو، ورنہ امارہ سے شادی کے بعد میں تمہاری منشا کے مطابق تمہارا فیصلہ کر دوں گا۔ ناؤ بال از ان یور کورٹ۔ اب تمہاری مرضی ہے کہ تم یہ کھیل میرے ساتھ کب تک جاری رکھنا چاہتی ہو، اور رکھنا چاہتی بھی ہو یا نہیں۔ آذر نے کمرے میں قدم رکھتے ہی اسے کھیل کے تمام قواعد بتا دیے تھے، اور سحر نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس اننگ کو کھیلنے کا اندیا دے دیا تھا۔ یہ لو بھائی، آ گیا میرا بیٹا۔ آذر کو لیونگ روم میں داخل ہوتا دیکھ کر فردوس بیگم اٹھنے ہی لگی تھی کہ آذر نے تیزی سے قدم بڑھا کر ان کے آگے سر جھکا دیا۔ السلام علیکم امی، کیوں تکلیف کرتی ہیں آپ کے پاس ہی تو آتا ہوں سب سے پہلے۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، جیتا رہے۔ فردوس بیگم نے اس کا ماتھا چوما تو وہ کندھے پر ٹنگا بیگ زمین پر رکھ کر ان کے برابر ہی آ بیٹھا۔ ماموں آ گئے، ماموں آ گئے، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے ماموں۔ وہ فردوس بیگم کے ساتھ محو گفتگو تھا کہ اس کی آواز سن کر برابر کے کمرے میں کارٹون دیکھتے بچے دوڑتے ہوئے اس سے لپٹ گئے۔ ساتھ میں اکلوتی بہن زیبا آپا بھی آ گئیں۔ آذر، بڑا انتظار کرایا بھائی اس بار، خیریت تو ہے نا؟ ارے بچوں، ماموں کو سکون تو لینے دو۔ زیبا نے مسکراتے ہوئے بھائی سے چمٹے بچوں کو ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ ارے آپا، یہ ایسے تھوڑی جان چھوڑیں گے، یہ لو تم لوگوں کی چاکلیٹس، چلو اب بھاگو یہاں سے۔ ہاں بھائی بتاؤ کیوں لیٹ ہو گئے اس بار؟ زیبا آپا نے بچوں کو واپس دوسرے کمرے میں روانہ کیا اور خود بھائی کے برابر آ بیٹھی۔ بس آپا، آڈٹ ہو رہا تھا تو چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ آپ سنائیں کیا چل رہا ہے؟ اور جناب، آپ کے میاں صاحب کے کیا احوال ہیں؟ حیدر ٹھیک ہیں، بس تھوڑا ناراض ہیں تم سے کہ صالح صاحب اکلوتے بہنوئی کو لفٹ نہیں کراتے۔ کر لیا کرو نا تم جلدی جلدی فون، ورنہ میری جان عذاب میں رکھتے ہیں۔ یار آپا، کرتا تو رہتا ہوں ہر ہفتے، واٹس ایپ اور فیس بک پر بھی کسی نہ کسی بہانے رابطہ ہو ہی جاتا ہے، بلکہ وہ خود تو کبھی کال نہیں کرتے۔ ارے بیٹا، تمہیں معلوم تو ہے نا حیدر کا مزاج، وہ ان دامادوں میں سے ہے جو ہر وقت اسپیشل قسم کا پروٹوکول چاہتے ہیں۔ ہر دفعہ اس کی آمد پر بہترین مینیو تیار ہوتا ہے، ہر چیز میں اپنی نگرانی میں تیار کرواتی ہوں، سب آگے پیچھے پھرتے ہیں اس کی آمد پر، پھر بھی اس کے نخرے ختم ہی نہیں ہوتے۔ ہاں امی، میں تو خود عاجز ہوں، جب یہاں سے واپس جاتے ہیں تب کوئی نہ کوئی بہانہ بات لے کر نکتہ چینی کرتے ہیں، اور آج کل ایک نیا نکتہ کھڑا کیا ہے کہ تمہارے بھائی کی دیکھا دیکھی تمہاری بھاوج بھی مجھے لفٹ نہیں کراتی۔ اب بھلا اس بات کی کیا تک؟ غیر عورت غیر مرد کو کیوں لفٹ کرائے گی؟ زیبا آپا نے منہ بنا کر کہا تو موبائل میں مگن آذر نے ذرا کی ذرا چونک کر سر اٹھایا، اور فردوس بیگم گویا اچھل کر بولی، ارے زیبا، تو بھی کیا قصہ لے کر بیٹھ گئی؟ ابھی تو آیا ہے سفر سے تھکا ہارا، اور وہ کہاں ہے اس کی بیگم صاحبہ؟ کچھ خبر ہی نہیں کہ شوہر آیا ہے، ذرا چائے پانی کو پوچھ لے۔ ہم نے تو خیر صبر ہی کر لیا ہے۔ جی امی، میں دیکھتی ہوں۔ ماں کے اشارے پر زیبا آپا کھڑی ہو گئی تو آذر بھی انگڑائی لیتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ امی، آپ ذرا چائے بنوا کر اوپر ہی بھجوا دیں، میں ذرا فریش ہو کر ریسٹ کر لوں گا، پھر کھانا کھاتے ہیں ساتھ۔ وہ بیگ ہاتھ میں لٹکا کر کھڑا ہوا تو فردوس بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر گویا اسے جانے کی اجازت دے دی۔
اور پردے کے پیچھے چائے کی ٹرے لیے کھڑی سحر لب بھینچ کر رہ گئی، کیونکہ ایک طرف تو اسے فردوس بیگم کی جانب سے سخت سستی کے تانے ملتے، اوپر سے اس سے بھی بڑا مرحلہ اس دشمن جاں کا سامنا کرنا تھا۔ پردیس میں نوکری کرنے والے شوہروں کا چھٹیوں پر گھر آنا بیوی کے لیے باعث سکون ہوا کرتا ہے۔ سہاگن کا دل اپنے پیا کی آمد پر مور کی ماں نے دونوں باہیں پھیلائے رقص کرتا ہے، مگر وہ تو اپنی اس خوشی کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اسے یہ پتا بھی نہیں تھا کہ وہ خوش ہے بھی یا نہیں۔ البتہ آذر اسے ہر بار یاد دہانی کروا دیتا تھا کہ وہ خوش نہیں، اور اگر کبھی سحر اسے اپنے سنگ مسکراتا ہوا محسوس کر بھی لے تو وہ جان لے کہ یہ محض ڈرامہ ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ویسے تو آذر اس خوشگمانی کا موقع اسے کم ہی دیتا تھا، مگر خود اس نے بھی کبھی کوئی خوش فہمی نہیں پالی تھی، اس لیے آذر کی موجودگی میں اپنے ہی کمرے میں جانا اس کے لیے تپتی زمین پر ننگے پیر کھڑے رہنے کے مترادف تھا، اور یہ سزا تو گویا اس کے مقدر میں لکھ دی گئی تھی۔ سو وہ روتی بلکتی، چاہتی نہ چاہتی، قید خانے کی قید تو اسے سہنا ہی تھی۔ کھانا اس نے خوب دل لگا کر تیار کیا، وہ ویسے بھی کافی سگھڑ تھی، بلکہ اس میں کوئی کمی نہیں تھی۔ صورت، شکل، خاندان، تعلیم و تربیت، تمیز، تہذیب سب نمایاں طور پر اس کی ذات سے منسلک تھے۔ کمی تھی تو بس ایک نظر کی، ایک خاص نظر کی، جو اس کی جانب اٹھ ہی نہیں رہی تھی۔ چکن ٹکا، بریانی، بالٹی گوشت، گولا کباب، رشین سیلڈ اور رس ملائی کھا کر سبھی انگلیاں چاٹتے رہ گئے، تعریفی جملے بھی برسائے گئے، مگر کوئی بھی چیز اسے خوش نہیں کر رہی تھی، سکون نہیں دے پا رہی تھی۔ تسکین ملتی بھی تو کیسے؟ وہ جس کے لیے یہ سب کچھ کر رہی تھی وہی سب سے زیادہ انجان تھا، خوش گپیوں اور قصہ کہانیوں میں مصروف۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا، وہ کشمیری چائے سب کو ٹرے میں رکھ کر پیش کر رہی تھی، تبھی بچوں کو چاکلیٹس بانٹتے ہوئے آذر نے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو وہ چونک گئی۔ سب کی زوم آئینی ہنسی کمرے میں گونجی تو وہ ٹرے ٹیبل پر رکھ کر چلی گئی۔ شرما گئی، ساس کی آواز نے قدموں کا پیچھا کیا اور وہ کچن میں نل کھول کر برتنوں پر پانی بہانے لگی، اور رخسار آپ ہی آپ بھیگنے لگے۔ اسے اپنا آپ بغیرت لگنے لگا تھا۔ ایک تماشا، جیسے جوکر مصنوعی رنگوں سے چہرے کو سجا کر، زرق برق چولا پہن کر، دل کی اداسی چھپا کر، آنکھوں میں شوخی اور لبوں پر ہنسی سجا کر کہے لگاتا ہے اور دوسروں کی دل لگی کا باعث بنتا ہے، وہ بھی اب ایسی ہی بنتی جا رہی تھی۔ چہرے پر ہنسی اور سکون کا غلاف چڑھائے وہ کچن میں کام نمٹا کر پھر اس کمرے میں چلی آئی جو آج ایک بار پھر اسے اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ جو اس کا اپنا تھا وہ بھی تو کسی اداکار کی طرح باہر والوں کے سامنے دلبر اور کمرے کے اندر ستمگر کا روپ دھار لیتا تھا۔ وہ مدھم قدموں سے چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ سد شکر وہ سو چکا تھا، اس کی دھڑکنیں معمول پر آ چکی تھیں۔ اس نے پورے وجود کو نظروں میں سمویا اور لائٹ آف کر کے صوفے پہ آ لیٹی۔ بوجھل آنکھیں پانیوں سے لبالب بھر گئیں تو دماغ اور دل بھی بوجھل ہونے لگے، تھکن دو چند ہونے لگی، اعصاب بری طرح چٹکنے لگے تو اس نے آنکھیں مسل ڈالیں۔ کیسی ناقدری تھی! اداکار اداکاری کرے تو معاوضہ ملتا ہے، ستائش ملتی ہے، مگر اس کے حصے میں صرف ناگواری اور توہین آتی تھی۔ جبکہ روز اپنے وجود کو مسکان کا لبادہ اوڑھ کر خوش دکھائی دینے کی جاندار اداکاری کرتی تھی۔ وہ اس ڈرامے کا مرکزی کردار تھی۔ اس نے کبھی کسی کو کچھ محسوس نہیں ہونے دیا۔ اپنے آنسو، اپنا دکھ وہ اندر ہی اندر چھپائے پھرتی رہی، مگر وہ لوگ جو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں انہوں نے اسے دبوچ لیا۔ کیا معاملہ ہے آخر؟ کانوں میں زیبا آپا کی آوازیں گونجنے لگیں، دل شبنم گاہ ہوتا جا رہا تھا۔ دوسری صبح فردوس بیگم نے اپنے ہاتھوں سے آذر کے لیے آلو کے پراٹھے بنائے۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھ کا بنا ناشتہ بہت انجوائے کرتا تھا، پہلے ہی نوالے پر ان کے ہاتھ چوم ڈالتا۔ ماں کے ہاتھ سے بنے کھانے میں جو ممتا بھرا ذائقہ ہوتا ہے نا، وہ دنیا کے کسی شیف کے ہاتھوں میں نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ویسے ہی کئی دنوں میں گھر کا کھانا کھاتا تھا، اپنی آمد پر کبھی اسے خود سے فرمائش نہیں کرنی پڑی تھی۔ فردوس بیگم اس کی آمد پر اسپیشل مینیو ترتیب دیتی تھی، جس میں ان کے ہاتھ کے بنے آلو کے پراٹھے سر فہرست ہوتے۔ ناشتے کی تیاری سے لے کر اسے ٹیبل تک پہنچانے تک سحر ان کے ساتھ تھی، مگر ناشتہ کرتے وقت وہ وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ خود آئی، نہ اسے کسی نے بلایا۔ کاسنی کڑھائی والے لباس میں ہلکا پھلکا میک اپ کیے، نازک جیولری پہنے، اس کا دلکش سراپا نظر انداز کرنے کے قابل نہ تھا، مگر جس کے لیے یہ سب اہتمام تھا، جب اسے ہی پرواہ نہ تھی تو کسی دوسرے کو کیوں کر ہوتی؟ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، عزت ڈھانپتے بھی ہیں اور بڑھاتے بھی ہیں،
जब वो खुद ही एक दूसरे को मान ना दें तो किसी दूसरे को क्या जरूरत पड़ी है। सब अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, बस कोई अपना सच्चा होता है तो तड़पता है। इसका कौन था वो जिसके नाम पर ब्याह कर आई थी, जिसके वजूद के सबब इस खानदान से उसका रिश्ता जुड़ा था। जब वही उसे अपनाने से इनकारी था तो कौन आगे बढ़ता। उसने तो अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ी थी, मगर ताली एक हाथ से बजती ही कब है। रात को भी खूब एहतमाम था, सिंगापुरियन राइस, चिकन मंचूरियन, मीट बॉल्स और शीर खुरमा। ज़ेबा आपा अपने भाई की आमद पर जो आई थी तो अब तक रुकी हुई थी। आज तो उनके शोहर भी खाने पर आ गए थे। आज़र से पहर में कहीं चला गया था। सहर तब भी किचन में थी और जब वो रात 8 बजे दोस्तों से मिलकर वापस आया तो भी वो वहीं ही थी, बल्कि सिर्फ वही किचन में थी। भाभियां अपने बच्चों में लगी हुई थीं। ज़ेबा आपा अम्मा के साथ जाने किन किस्सों में गुम थीं। ऊपर से टेबल पर फिर से इतना एहतमाम देखकर वो चुप ना रह सका। अम्मा, मैं कोई मेहमान थोड़ी हूँ, बिला वजह इतना एहतमाम रोज करने की क्या जरूरत है कि पूरा पूरा दिन किचन में गुजर जाए। अरे बेटा, तुम तो आते हो पूरा महीना गुजार कर, तो एहतमाम तो बनता है ना। ऊपर से आज तो हैदर भी आया हुआ है, दामाद है आखिर। अम्मा ने सलाद की प्लेट हैदर की तरफ बढ़ाई तो उसने उन्हें इग्नोर करते हुए कबाब की प्लेट उठा ली और इंतहाई बुरे लहजे में बोला, भाई एहतमाम तो आपके बेटे के लिए ही है, इसकी बीवी ने तो इसी के लिए बनाया है। हम तो बस ऐसे ही साथ देने शामिल हो गए। अब हमारी बीवी को तो हमारी इज्जत का ख्याल है ही नहीं, बस जबरदस्ती पीछे पड़ जाती है कि रात के खाने पर आपको आना है। ज़ेबा आपा को हैदर के इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो भी बोल पड़ी, क्या मतलब है हैदर आपका, क्या आपके आने पर एहतमाम नहीं होता? दोनों मियाँ बीवी के बढ़ते झगड़े को देखकर अम्मा घबरा उठी। अरे बेटा, ये तो बस बहाना होता है मिल बैठने का, दामाद भी तो बेटा ही होता है ना। आज़र को गो के हैदर का लहजा और रवैया हमेशा की तरह इंतहाई नागवार गुजरा, मगर हमेशा की तरह वो बहन की वजह से गुस्से को काबू करने पर मजबूर था और अब भी इसीलिए मामले को गंभीर होता देखकर उसने बात संभाल ली। अरे यार हैदर भाई, हम तो बड़े खुश नसीब हैं कि हमारी बहन को आप जैसा बंदा मिला। अब देखें ना, आप इसके कहने पर फौरन आ जाते हैं, कोई तेवर ना नखरा। ज़ेबा आपा, तुम कदर करो अपने मियाँ की, समझी? और हैदर भाई, खाने के बाद जरा शतरंज की बाजी लगानी है। यार, वो जो लास्ट टाइम आपने चाल चली थी ना, कसम से भाई आज तक समझ नहीं आई मुझे। कुछ नजरे करम हम पर भी करते हैं, कुछ हमें भी सिखा दें। माना कि आप जैसा ज़हीन नहीं, मगर आखिर सोहबत का भी तो असर होता है ना। कुछ हमारा भी रोब दबदबा बैठे दोस्तों पर आपकी बदौलत। आज़र हैदर के मिजाज से खूब वाकिफ था। कुछ वो खुद लोगों को उनके मूड और मिजाज के मुताबिक डील करने और मामलात संभालने के गुर से वाकिफ था। हैदर खुद परस्त और खुशामद पसंद था, लेकिन वो फौरन ही तारीफों के जाल में आ जाता था। सबके चेहरों पर इत्मीनान था और दिल में आज़र के लिए शुक्रगुजारी और तारीफ, मगर मेज पर से बर्तन समेटती सहर की आंखों में हैरानी और दिल में वीरानी फैल रही थी, क्योंकि वो जो जमाना शनास था अपने निकाह में मौजूद औरत के जज्बात और एहसासात से किस कदर नाआशना था। उसे कब से भूख लग रही थी, मगर अब एकदम जैसे उसके अरमानों की तरह उसकी भूख भी मर गई। आज़र की रात 12 बजे रवानगी थी। वो हैदर के साथ शतरंज की बाजी खेलकर फौरन ही वापसी के लिए स्टेशन रवाना हो गया और सहर खाली पेट और खाली दिल लिए अपने खाली कमरे में लौट आई। वो महीने में 2 दिन के लिए आता तो जैसे कमरे को रौनक बख्श जाता। उसका वजूद, उसकी महक, उसकी चहल पहल, उठना बैठना, सुनसान कमरे में जिंदगी का एहसास जगा जाता था। मगर उसके जाते ही सिसकियां, आहटें, खामोशियां और वीरानियां उसकी हमराही बन जाती और वो अपनी हुर्मा नसीबी पर, अपनी बेकदरी पर रोज अपनी सहेलियों के साथ नुहा-कुना होती। उसका वजूद मातम कदा बन जाता। बेआवाज बैन उसकी रूह पर कचोके लगाते और वो चुपचाप सहे जाती, क्योंकि उसे कोई और रास्ता सुझाई ना देता था। ये दुख उसे अब अपने मुकद्दर का हिस्सा लगने लगा था। वो आज़र की जिंदगी में जबरदस्ती नहीं आई थी, बल्कि फिरदौस बेगम अपने लाडले बेटे के लिए उसे बड़ी चाह और अरमानों से ब्याह कर लाई थी। माँ बाप ने उसे बड़ी इज्जत और शान बान से रुखसत किया था। सबका दिल इस रिश्ते पर एहसास तशक्कुर से भरा हुआ था, मगर वो जो बड़े कह गए हैं ना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो उसके केस में भी ये सब हो रहा था। वो खिड़की में खड़ा सुबह का हसीन मंजर देख रहा था। वो सहर खेजी का आदी था। नमाज पढ़कर जॉगिंग करके वो कमरे में आया तो देखा उसका कोलीग और रूममेट आमिर शावर ले रहा था। वो चाय चढ़ाकर कमरे में आ गया। नई सुबह का नया सूरज उफक पर नमूदार हो चुका था। नई नवेली किरणें धनक के नाजुक पर्दे उठाकर झांकने की कोशिश कर रही थी।
وہ محو تھا کہ اچانک ہی نازک سراپا چھم سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ کھڑا ہو۔ بے شک وہ حسین تھی اور کسی طور پر امارا سے کم نہ تھی۔ اس کی سبھی رنگت، بھوری بادامی آنکھیں، سیاہ چمکیلے لمبے بال اور نازک سراپا دل میں گدگداہٹ پیدا کرتا تھا، مگر دھڑکنیں یکدم امارا کی محبت کا ساز بجانے لگتی تھیں۔ اس نے لاکھ فردوس بیگم کو منانے کی کوششیں کی، منتیں کی، بھوک ہڑتال کی، مگر انہوں نے بھی دودھ نہ بخشنے کی دھمکی دے کر اسے آخر شادی کے لیے راضی کر ہی لیا، کیونکہ ان کی نظر میں امارا جیسی لڑکیاں جو پسند کی شادی کرتی ہیں باغی ہوتی ہیں۔ سحر کو انہوں نے جوتیاں چٹکا کر آذر کے لیے پسند کیا تھا۔ وہ خوبرو دوشیزہ تھی۔ بے شک آذر کی آنکھوں نے اسے سراہا تھا، مگر دل امارا کی جگہ کسی اور کو دینے کو تیار نہ تھا، اور اس نے اس بات کی وضاحت شادی والی رات ہی کر دی تھی۔ گو کہ وہ اندر ہی اندر افسوس بھی کر رہا تھا کہ اس نئی نویلی دلہن کو وہ جو سچ بتا رہا ہے وہ اس کے لیے زہر کے پیالے سے کم نہ ہوگا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ سحر چیخے چلائے اور ایسے شخص کے ساتھ رہنے سے انکار کر دے جو اپنے دل میں بیوی کے بجائے کسی اور عورت کے لیے لطیف جذبات رکھتا ہے، مگر وہ جانے کس مٹی کی بنی تھی۔ اس نے نہایت خاموشی سے ہتھیار ڈال دیے، اور اب سال بھر ہونے کو تھا۔ وہ بنا کوئی شکوہ شکایت کیے نہ صرف اپنا بلکہ اس کا بھی بھرم رکھ رہی تھی۔ وہ آذر کی من چاہی نہ ہو کر بھی ویسی ہی بن رہی تھی جیسا آذر چاہتا تھا۔ خاموش آنکھوں اور سلے ہوئے لبوں کے ساتھ وہ بطور بہو اور بیوی اس گھر کی تمام ذمہ داریاں اٹھائے ہوئے تھی۔ سال بھر میں آذر نے یہ اچھی طرح محسوس کر لیا تھا، کیونکہ اس پر شوہر اور بچوں کی ذمہ داریاں نہیں تھیں، تو اسے بے دام کل وقتی ملازمہ کی طرح سارا گھر سونپ دیا گیا تھا۔ وہ سحر سے پوچھنا چاہتا تھا کہ وہ کیوں اس کے نام پر اس کے گھر میں بیٹھی ہے، کیوں نہیں چلی جاتی، مگر سوال لبوں پر ہی آ کر دم توڑ دیتا، یہ سوچ کر کہ کہیں سحر کو یہ محسوس نہ ہو کہ آذر حیات کا دل موم ہونے لگا ہے۔ وہ اس کے سامنے یوں ہی پتھر بنا رہنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس پر اپنا سر مار مار کر اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کرے اور ہمیشہ کے لیے آذر حیات کی زندگی سے خود بخود چلی جائے، پھر شاید اماں امارا کے لیے مان جائیں۔ لیکن اب سال بھر تو ہو چکا تھا، ادھر امارا 2 سال سے انتظار کر رہی تھی۔ اف میرے خدایا، اور کتنا انتظار کرنا ہوگا، کتنا صبر کرنا ہوگا۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنے بال مٹھیوں میں بھینچ لیے۔ کون کہتا ہے کہ مرد مجبور نہیں ہوتا؟ مرد کے احساسات اور جذبات نہیں ہوتے۔ عورت کی طرح مرد کا دل بھی رفتار سے دھڑکتا ہے، وہ بھی عورت ہی کی طرح سانس لیتا ہے۔ اس کے جسم میں تھکن کی شدید لہر اٹھتی ہے، جب منزل نظر آ کر بھی پہنچ سے دور ہو تو یوں ہی بے وجہ تھکن دل و جان کو شکستہ کر دیتی ہے۔ ایک گہری سانس لے کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہوا یار، تیری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ عامر جو نہا کر آ چکا تھا اب چائے کا مگ ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ ہاں بس یار ایسے ہی۔ سب خیریت ہے نا گھر پر؟ تجھے تو فریش ہونا چاہیے، تو چھٹیاں منا کر آیا ہے، بیوی سے مل کر لڑائی شڑائی تو نہیں ہو گئی کہیں بھابھی سے؟ عامر نے شرارت سے آنکھ ماری تو آذر پھیکی مسکراہٹ چہرے پر پھیلائے چائے کی چسکیاں لینے لگا، ساتھ ہی عامر کے چہرے کا غور سے جائزہ لینے لگا۔ کیا نظر لگانی ہے مجھے؟ آذر نے جھینپ کر نظر ہٹا لی۔ اچھا چل خیر ہے آذر، تیری بھابھی نے دم شم کر کے مرچیں وار کر بھیجا ہے، کیا بہت محبت کرتی ہے بھابھی تجھ سے؟ آذر نے عامر سے پوچھا۔ ہاں تو ہم بھی تو کرتے ہیں نا، ازدواجی زندگی کی کامیابی کا راز یہی ہے نا، محبت تو محبت لو، اعتبار تو اعتبار لو۔ خیر چھوڑ، شام میں کلب چلتے ہیں، ٹینس کا میچ کھیلتے ہیں، ذرا موڈ بدلے تیرا اور تازہ دم ہو جائیں دونوں یار۔ پر چل ابھی تو آفس نکلنے کی تیاری کرنا۔ پروگرام کے مطابق آفس سے آ کر دونوں فریش ہوئے اور پھر سپورٹس کلب آ گئے۔ پہلے پہل تو آذر نے کھیلنا تو درکنار گیم کھڑے ہو کر دیکھنے سے بھی انکار کر دیا، مگر پھر عامر کے اصرار پر ٹیبل ٹینس کا ایک راؤنڈ کھیلنے کی حامی بھر لی۔ مگر پھر کھیل میں مگن ہو کر جب اسے اپنا ذہن تھوڑا فریش ہونا محسوس ہوا تو وہ ایک کے بعد ایک راؤنڈ کھیلتا چلا گیا۔ آخر کار 7ویں راؤنڈ کے اختتام کے بعد عامر نے ہی تھک کر رکنے کا سگنل دیا تو وہ بھی منرل واٹر کی بوتل لے کر اس کے پاس آ بیٹھا۔ کیسا محسوس کر رہا ہے تو اب؟ بہت بہتر۔ اپنے آپ کو ایک ہی ڈائریکشن میں بھگا بھگا کر اصل میں ہم خود کو تھکا لیتے ہیں آذر، اس لیے تھوڑا وقفہ ضروری ہوتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہے تو یار۔ کتنے عرصے بعد کھیلے ہو تم؟ طویل عرصے بعد عامر، اب تو دن اور سال کا حساب بھی یاد نہیں، مگر مزہ آ گیا یار۔ گڈ، اب اسے روٹین میں رکھنا تم۔ اپنے آپ کو وقت دینا بھی ضروری ہے، بلکہ یوں کہو فزیکل ایکٹیویٹی بھی ضروری ہے، ورنہ یہ انٹرنیٹ تو دماغ کو اور بھوجل کر دیتا ہے۔ 100% متفق ہوں میرے جگر۔ اب چلیں؟
हाँ बिल्कुल, वो तो अब भी चुप का रोजा ना तोड़ती अगर आज़र की वालिदा अदालत लगाकर उससे दो टोक बात करने का फैसला ना करती। मोहब्बत के पौधे की नशोनुमा करते करते सहर भूलने लगी थी कि पौधों को फलने फूलने और उनकी बका और आबियारी के लिए यकीन की गोडी, इजहार की खाद और शको शुबहात की कांट छांट की जरूरत भी होती है। और जब वो इस हकीकत का सामना करने खड़ी हुई तो बुनियाद कमज़ोर होने के बायस उसे अपने कदम वाज़े तौर पर डगमगाते हुए महसूस हुए और करीब था कि वो ढह जाती। उसे सहारा मिल गया और डूबते को तो तिनके का सहारा ही काफ़ी होता है। कौन कहता है कि फेसबुक और व्हाट्सएप वगैरह महज खुराफात हैं। कोई उससे पूछता जिसे उसकी पुरानी कॉलेज फ्रेंड शाहीना अचानक फेसबुक पर मिल गई, जो शादी करके कनाडा जा बसी थी। और आज जब वो उसे फेसबुक मैसेजेस पर कॉल कर रही थी तो दिल का हाल कहते हुए उसे पता चल रहा था कि हफ्ते अकलीम का असल मतलब क्या है। यही होता है जब लफ्ज़ हमारे ख्यालों जज्बात की मुकम्मल नुमाइंदगी करें और इन अल्फाज और महसूसात के असल मायने और मफहूम समझने वाला कोई मिल जाए तो उसे मसीहा के अलावा और क्या कहा जा सकता है। शाहीना जैसी दोस्त सहर के लिए मसीहा ही साबित हुई, जो न सिर्फ जख्मों पर नरमी, खलूस और मोहब्बत के मरहम भरे फाये रखती है बल्कि मुफीद मशवरों की दवाओं से उसके मर्ज का मुकम्मल इलाज भी कर रही थी। सो सहर अच्छी होने लगी, उसके जख्म मुंदमिल होने लगे थे। सच शाहीना, तुम ना मिलती तो जाने क्या होता। मेरी तो कोई बहन भी नहीं है, बल्कि कोई भी तो नहीं, अम्मी अब्बा की तरह अकेली हूँ और मुझे लगता था ये खालीपन दीमक की तरह आहिस्ता आहिस्ता मुझे खा रहा है। अपने आप से अपना ही हाल कहते कहते थक गई थी। यकीन जानो ये बाज़गश जानलेवा हो चली थी अब। अरे बेवकूफ़ हो तुम सहर, तुम सच क्यों नहीं बता देती सबको। यार सहर, मियाँ बीवी का रिश्ता इसीलिए दो पहियों की गाड़ी के मुमासिल करार दिया है ना कि महज एक पहिए के बल पर गाड़ी चलाना तो दरकनार, धकेलना भी मुहाल हो जाता है। तुम कभी इस नाव को अकेले किनारे नहीं लगा सकती, तो फिर मैं क्या करूं? तुम्हें तो पता है मेरे घर की सिचुएशन। अम्मा अब्बा कहाँ बर्दाश्त कर पाएंगे ये सब। मेरा मुंह खोलना मेरा सबसे बड़ा गुनाह करार दिया जाएगा और ससुराल वाले एक मिनट भी नहीं लगाएंगे घर से निकालने में। पागल हो तुम। अव्वल तो तुम ये जहन से निकाल दो कि तुम या तुम्हारे माँ बाप कमज़ोर हैं। अंकल आंटी ने अकेले हमेशा हर चीज़ को फेस किया है। हमारे माँ बाप इतने कमज़ोर नहीं होते कि फिल्मी दुनिया की तरह हमारे मेके जाते ही, ससुराल नामा सुनते ही दिल पकड़ कर ढह जाएं, बल्कि उनका तजर्बा जो उन्होंने ज़माने के दुख सुख देखकर सीखा होता है वही काम आता है हमारे। और रही तुम, तो तुम्हारे डर, खौफ और बोते मन का क्या सबब है? कम से कम मैं तो समझ नहीं पाई। तुम पढ़ी लिखी हो, आज़र के घर वालों ने बाकायदा रिश्ता डालकर तुम्हारे माँ बाप से तुम्हें मांगा। तुम इज्जत से सारी दुनिया के सामने रुखसत होकर आई हो, रात के अंधेरे में भागकर तो नहीं आई थी ना। देखा जाए तो तुम्हारा तो जरा बराबर भी कसूर नहीं लगता। कसूर तो आज़र के घर वालों का है, जिन्होंने आज़र की मर्जी के खिलाफ ये कदम उठाया। वो अपने घर वालों के सामने तो नन्ना बन गया और तुम्हारे सामने तन कर खड़ा हो गया। क्यों शादी की? अब तुम जितना सहोगी इतना ही जुल्म बढ़ता जाएगा। आजकल तो गांव देहात की जाहिल औरतें मीडिया पर आकर अपना हक मांगती हैं। तुम तो पढ़ी लिखी लड़की हो यार, बाशऊर हो। यह हक तुम्हें तुम्हारे मजहब ने भी दिया है। निहायत आराम से और सुलझे हुए अंदाज में आज़र समेत सबके सामने अपना मुद्दा रखो। याद रखो, सच बोलना झूठ बोलने से ज्यादा आसान है। सच में सिर्फ आप एक बार पुलसरात से गुजरते हैं और झूठ, वो तो कभी पुलसरात पार करने ही नहीं देता। और इस सिलसिले में सबसे पहले आज़र से बात करो। क्या मतलब? मतलब ये कि दो टोक बात करो उससे कि ये खेल तमाशा बंद करे। वो तो पहले ही कह चुका है कि मैं जब चाहूँ मैदान छोड़कर जा सकती हूँ। बंद करो उसकी तरफदारियाँ यार। बेवकूफ़ लड़की हो तुम उसकी शातराना चालों को समझ क्यों नहीं रही? एक तरफ तो उसने बज़ाहिर अपनी माँ जी की पसंद से शादी रचाकर सादतमंद होने की सनद हासिल कर ली, दूसरी तरफ बज़ाहिर तुम्हें इख्तियार देकर उसने कैद कर लिया। क्योंकि अगर तुम यूं मुंह उठाकर चली जाओगी तो बदनामी तुम्हारे ही हिस्से में आएगी, और ना गई तो इस बराए नाम शादी का ढोंग रचाने में उसकी मददगार रहोगी और अपनी जिंदगी बर्बाद करोगी। और अगर फैसला फिर भी अलहदगी ही ठहरा शाहीना, तो ठीक है, बेशक ठहर जाए। खेल ही तो है, किसी एक को तो हारना ही है, मगर उसका उठा हुआ कदम, उसकी गलती की बाज़गश्त उसके हिस्से में आनी चाहिए। मगर अरे बस करो अपनी अगर मगर। अब बाज ना आई ना तो भूल जाना शाहीना नाम की कोई
दोस्त भी थी तुम्हारी। खुदा के लिए सहर, तुम क्यों कबूतर की तरह आंखें बंद करके वक्ती तौर पर खुद को महफूज समझना चाहती हो? कितनी ही बार ट्राई करने के बाद आखिरकार अमारा ने उसका फोन उठा ही लिया और वो एकदम किसी जख्मी परिंदे की तरह फड़फड़ा उठा। क्यों तड़पा रही हो मुझे अमारा? कॉल सुनती नहीं, व्हाट्सएप मैसेजेस सुनती हो मगर जवाब नहीं देती। जानती भी हो अच्छी तरह क्या हालत हो जाती है मेरी। बस कर दो आज़र, ये झूठे दावे ना अब मेरे लिए बेमायनी हो चुके हैं। मेरे जज्बात, मेरी मोहब्बत को तुम यूं झूठा कहकर मेरी तजलील कर रही हो अमारा। मैं खेल रही हूँ तुम्हारे जज्बात से? मैं? आज़र हयात, तुमने तमाशा बनाकर रख दिया है मुझे। आज नहीं कल का झांसा देकर तुमने तकरीबन साल गुजार दिया। तुम तो मजे कर रहे हो अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ, तड़प तो मैं रही हूँ आज़र। दिन रात अंगारों पर लौटता है मेरा वजूद। खुदा के लिए हमारा बदगुमान मत हो मुझसे। अम्मा दिल की मरीजा है, इसलिए मुझे खुद को हिम्मत दिलाने में थोड़ा वक्त लग रहा है। प्लीज मेरी मोहब्बत पर शक मत करो, मैं आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरी धड़कनें तुम्हारे ही नाम की माला जपती हैं। सहर मेरी बीवी जरूर है मगर सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए। सहर को मेरा तन मन, मेरी मोहब्बत हासिल है और ना ही तवज्जा। मैंने आज तक उसका कोई हक अदा नहीं किया, तो कर दो हक अदा आज़र। कोई काम तो ढंग से हो जाए तुमसे। क्यों खुद समेत सबको धोखे का लॉलीपॉप देकर तुम समझ रहे हो कि सब बहल जाएंगे? अव्वल तो मुझे उम्मीद ही नहीं कि तुम कभी इस शशोपन से बाहर आकर अपनी अम्मा से मेरे लिए बात करोगे। और बिलफर्ज अगर तुम कर भी लो और वाकई तुम्हारी अम्मा को कुछ हो जाए तो तुम सारी उम्र खुद को या फिर मुझे मुर्द इल्ज़ाम ठहराते गुजार दोगे। इस हकीकत से इनकारी होकर कि मौत तो हयात तो अल्लाह के हाथ में है। मगर छोड़ो, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। तुम कोई नासमझ बच्चे तो नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी आज़र कि जब तुम सादतमंद होने का तमगा सारी उम्र कांधे पर सजा कर रखना चाहते हो तो मेरे पाँव में बेड़ियां क्यों बांध रहे हो? और याद रखो, हकूकुल इबाद के पलड़े में सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी बीवी भी खड़ी है। खैर छोड़ो, इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। मैं अलबत्ता तुम्हें ये बता दूं कि तुम शायद कभी फैसला ना कर सकोगे, लेकिन मैं कर चुकी हूँ। आखिरकार तुम्हारी जितनी ना सही थोड़ी बहुत तो मैं भी अपने वालिदैन की सादतमंद औलाद हूँ। तुम भी अब मकरो फरेब के इस खुद तकलीक करदा माहौल से बाहर आ जाओ। आज़ाद कर दो खुद को और मुझे भी इस घुटन ज़दा माहौल से। मोहब्बत के दावों की जंजीरों से खुद को आज़ाद कराने के लिए ज़रूरी है कि हम कुदरत के फैसलों को मानकर ऊपर वाले की रज़ा के आगे सर झुका दें, वरना हमारा मुकद्दर सिर्फ भटकता रह जाएगा। अब तुम सुन लो कि अगले हफ्ते मेरा निकाह मेरे कज़न से है। मैंने अपना रास्ता चुन लिया है, जियो और जीने दो का। अब तुम देख लो कि तुम कौन सी राह चुनना चाहोगे, फरार की या फैसला बहरकैफ तुम्हें करना है। अल्लाह हाफिज। लाइन डिस्कनेक्ट हो चुकी थी और आज़र को लग रहा था कि वो हवाओं में मुअल्लक हो गया है। मैं कैसे समझाऊं यरा इसे? पागल तो नहीं है यार तू? कैसे बच्चों की तरह रोनी शक्लें बना रहा है और अब तुझे लगता है कि वो तेरी मजीद कुछ सुनेगी? क्यों जलील करवा रहा है खुद को और अपनी मोहब्बत को? जलील होने की इसमें क्या बात है यार? मैं नहीं रह सकता अमारा के बगैर। बहुत मोहब्बत की है मैंने उससे, तो अब तक कैसे रह रहा था तू? आमिर जिद होकर बोला, तूने नहीं देखा कैसे पल पल अजियत में काटे हैं मैंने? अजियत में नहीं बल्कि डोलते हुए काटे हैं तुमने। आज़र, तुम एक से जायद कश्तियों के सवार हो, इसलिए कहीं भी नहीं पहुंच पा रहे, बल्कि मुझे तो डर है कि कहीं तुम डूब ही ना जाओ। और अगर तुम डूब गए ना तो मुझे तुमसे हमदर्दी ना होगी, अलबत्ता तासुफ जरूर होगा तुम्हारी कमअक्ली और नादानी पर, क्योंकि तुम तैरना जानते हो लेकिन तुम खुद को अपनी हद और अहमियत से ज्यादा लहरों के हवाले किए रखना चाहते हो, ये जानते हुए भी कि लहरों का नशेबो फराज ना सिर्फ तुम्हें तुम्हारी असल मंजिल से भटका सकता है बल्कि डुबो भी सकता है। मुझे भी खुशियों और सुकून के साथ जीने की तमन्ना है आमिर, मगर मैं क्या करूं? ना मैं अमारा को छोड़कर खुद पर बेवफा का लेबल लगवाना चाहता हूं और ना अम्मा को बताकर नाफरमानी का बोझ कंधों पर उठाकर उम्र भर फिरना चाहता हूँ। इसलिए जी रहा हूँ ये बेतरतीब उलझी जिंदगी, सहे जा रहा हूँ दर्द को। तुम्हारा मसला पता क्या है आज़र? तुम जिंदगी को अपने हिसाब से जीना चाहते हो और जब वो तुम्हारे पैमाने से ऊपर नीचे होती है तो तुम गड़बड़ा बल्कि बिलबिला उठते हो, क्योंकि तुमने जो असूल और कवायद अपनी जिंदगी के लिए मुतय्यन कर रखे हैं उनमें जरा भी लचक नहीं।
میری جان یہ زندگی ہے، ترازو نہیں ہے. اللہ کو مانو اور فیصلہ کرو ذی ہوش انسان کی طرح. یاد رکھو حقوق العباد کی اہمیت حقوق اللہ سے زیادہ رکھی ہے اللہ پاک نے. آذر نے گہری سانس خارج کی. عامر کو لگا کہ وہ اضطرابی کیفیت سے باہر آ چکا ہے کیونکہ یقیناً اس نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے. شاہینہ کے کہنے پر سحر نے آذر سے فائنل بات کرنے کی حامی بھر لی تھی، مگر آج ویکنڈ پر جب اسے پتا چلا کہ آذر اگلی صبح گھر پہنچ رہا ہے تو وہ پھر گم کی کیفیت میں مبتلا تھی. اضطراب تھا کہ حد سے بڑھ رہا تھا. دل و دماغ مسلسل ہاں نہیں کی تکرار میں مشغول تھے. دل بہلانے کے لیے اس نے فیس بک کھول لی اور یوں ہی ہر پوسٹ کو سرسری دیکھتے اور لائک کرتے ہوئے اسکرولنگ کرتے کرتے ایک پوسٹ پر لکھی شاعری نے اسے جکڑ سا لیا. عنوان تھا محبت کا کہاں پر انت ہوتا ہے. وہ پڑھتی چلی گئی. کبھی ترک تعلق سے محبت مر نہیں سکتی. خرابے اس وحشت سے آباد رہتے ہیں. جنون کی انتہا کب ہے؟ کبھی سورج بھی ڈوبا ہے. سمندر کا کہیں پر انت ہوتا ہے. کبھی تارے مدارے وقت سے آگے نکلتے ہیں. پتنگے آگ میں کیا جلنے سے ڈرتے ہیں؟ ازل سے تا ابد تک یہ ایک تسلسل ہے، زمینوں اور زمانے سے کہیں آگے، تمہارے اور میرے جسم و جاں کی داستان سے کہیں آگے. نظم تھی کہ اس کی دلی کیفیت کی عکاس. سخت سردی کے باوجود اسے پسینے آنے لگے. وہ بھی تو محبتوں کی قیدی تھی، اور پھر وہ دشمن جاں جس سے اس کا کاغذی ہی صحیح دل کا رشتہ بھی جڑا تھا. کیا یہ سب اتنا ہی آسان تھا جتنا نظر آ رہا تھا؟ اس نے اندر کی گھٹن سے بچنے کے لیے کمرے سے ملحقہ ٹیرس کا دروازہ کھول لیا. یکبستہ ہوا نے گویا اسے زندہ رہنے کا احساس دلایا. اس نے گہری گہری سانس لینی شروع کر دی اور ٹیرس پر آ کھڑی ہوئی. سخت سردی تھی مگر اس کے اندر کی آگ نے اسے باہر کی ٹھنڈک کا احساس ہی نہیں ہونے دیا. سوچوں کی طغیانی نے بری طرح اس کے وجود کو اپنے لپیٹے میں لے لیا تھا. وہم، خدشات اور وسوسوں کی بھپری موجوں نے اسے بری طرح دہلا کر رکھ دیا تھا. اس کے رخسار تیزی سے نمکین پانی سے تر ہونے لگے. اس نے دل و دماغ کے پیر پکڑ لیے. بس کر دو. اس کی سسکیاں بند گئیں. اس نے اپنے سر کو پکڑ کر بری طرح جھنجھوڑ ڈالا تھا اور خود پر ہنستے چاند کو دیکھ کر بری طرح رو پڑی، مگر دماغ سے چپک جانے والے الفاظ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا، کیونکہ یاد رکھنے پر انسان کا اختیار ہے اور نہ ہی بھول جانے پر. اتنا بے بس ہے انسان. آذر کے آتے ہی سب نے اسے گھیر لیا تھا. ناشتے کے بعد لنچ تک وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھا رہا. سحر ہمیشہ کی طرح سادہ حالت میں ہلکی سوتی کڑھائی والے لباس میں کاموں میں مصروف تھی. بظاہر سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا ہمیشہ ہوتا تھا، مگر جانے کیوں آج سحر کا چہرہ اور آنکھیں سپاٹ تھیں، کسی بھی امنگ، رنگ اور امید سے نا آشنا سی. وہ کسی مشین کی مانند ادھر سے ادھر حرکت کرتی ہوئی اپنے کام انجام دے رہی تھی. لنچ کے بعد جب سب تھوڑا آرام کرنے کے لیے کمرے میں گئے تو آذر نے بھی کمرے کی راہ لی. سحر کچن سمیٹ کر کمرے میں آئی تو وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا، ورنہ وہ عموماً کمرے میں آ کر صرف سونے کا ہی کام کرتا تھا. سحر نے ایک سرسری سی نگاہ اس پر ڈالی اور پھر وارڈروب کھول کر کھڑی ہو گئی. چند لمحے آذر کنکھیوں سے اس کے بے مقصد الٹ پلٹ دیکھتا رہا، پھر ٹی وی بند کر کے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. سحر، اگر تم سونا چاہتی ہو تو سو جاؤ. نہیں، مجھے نہیں سونا. اچھا تو پھر یہاں آ کر بیٹھو، تم سے کچھ بات کرنی ہے مجھے. سحر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیٹھ کے دوسرے سرہانے پر آ بیٹھی. سحر، میں دیکھو سحر، میں الفاظ کا کھلاڑی نہیں، گھما پھرا کر بات کرنا نہیں آتی مجھے. میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس کھیل کو بند کر دیں اور سنجیدہ ہو کر نئے سرے سے ایسے ہی زندگی کا آغاز کریں جیسے عموماً میاں بیوی کرتے ہیں. سحر نے ذرا کی ذرا آذر کو دیکھا. آپ الفاظ کے کھلاڑی بے شک نہیں ہوں گے، مگر جذبات کی اننگز بڑی مہارت سے کھیلتے ہیں آپ. سامنے والے کے جذبات کی وکٹس گرانے میں آپ کا جواب نہیں، لیکن شاید آپ بھول گئے ہیں آپ نے بال میرے کورٹ میں ڈال دی تھی، تو شاٹ لگانے کا اختیار آپ کے پاس کہاں سے آ گیا؟ آپ میری باری میں مرضی میری ہی تو چلے گی نا. سحر دیکھو، بھول جاؤ سب. کیوں اور کیسے بھول جاؤں کہ آپ نے کیسے میری آرزوؤں اور امنگوں بھرے دل کو اپنی بے حسی کی ٹھوکر سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا. آذر صاحب، زندگی کھیل نہیں ہے جسے جب چاہا کھیلا، جب چاہا میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے. اور بائی دا وے، میں یہ جان سکتی ہوں کہ یہ خیال کیوں ایک دم آپ کے دل میں آ گیا، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں کوئی چابی یا ریموٹ سے چلنے والا کھلونا ہوں جسے آپ جو کمانڈ دیں گے وہ اس کے مطابق ایکٹ کر کے دکھائے گا؟ میں معافی مانگ تو رہا ہوں سحر، غلطی ہو گئی مجھ سے.
میں تلافی کرنا چاہتا ہوں. میں بھول گیا تھا کہ انسان کی ضد رشتوں کو کمزور کر دیتی ہے اور قسمت سے کبھی کوئی نہیں جیت سکا. میں مانتا ہوں سحر میری ضد بے جا تھی. غلط تھا میرا نظریہ. پلیز مجھے ایک موقع تو دو. وہ بالکل ہارا ہوا جواری لگ رہا تھا. اور اگر موقع نہ دوں تو؟ آخرکار فیصلے کا اختیار آپ نے مجھے سونپا تھا نا. وہ چوٹ کھائی شیرنی کی طرح حملے پر حملے کر رہی تھی. ٹھیک ہے سحر، اگر تمہیں یہ ٹھیک لگتا ہے تو یہ کر دو، مگر یاد رکھنا پھر تم بھی میری طرح نادانی کرو گی. رب سے معافی مانگو تو وہ معاف کر دیتا ہے بنا سوال جواب کیے. لیکن انسان تو معافی مانگنے والے کو کٹہرے میں لا کھڑا کرتا ہے، سود و زیاں کا حساب طلب کرتے ہیں. جی بالکل، یہی بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ میں انسان ہوں. اللہ نے مجھے مٹی سے بنایا ضرور ہے، مگر دل و دماغ دے کر، روح پھونک کر، جذبات اور احساسات خون کے ذرے ذرے میں دوڑا دیے ہیں. آپ اپنی باری پر مجھے ظرف نامی جس سانچے میں ڈال کر من پسند شیپ دینا چاہ رہے ہیں وہ اتنا آسان نہیں، کیونکہ میں مٹی سے بنی ضرور ہوں مگر میری ذات مٹی نہیں. آذر حیات صاحب، مجھے بھی اپنا پندار عزیز ہے. کاش آپ سمجھ سکتے، مگر آپ نہیں سمجھ سکتے. سحر کا ضبط پلکوں کی باڑ توڑ کر چہرے پر عیاں ہوتا چلا گیا. اس کی سسکیاں کتنی ہی دیر کمرے میں گونجتی رہیں. آذر بالکل بے حس و حرکت بیٹھا رہا. وہ خود بھی سن سا ہو رہا تھا. وہ چاہ کر بھی اسے بتا نہیں پا رہا تھا کہ مرد بھی احساسات اور جذبات رکھتے ہیں، وہ بھی ٹوٹ کر بکھرتے ہیں. اور ایک مرد کے لیے اس سے بڑا امتحان کیا ہوگا کہ وہ اپنی مردانہ انا توڑ کر عورت کے سامنے سرنگوں ہو جائے. وہ سحر کے قدموں میں آ بیٹھا، ہاتھ تھام لیے. میں نے تمہیں کبھی کوئی امید نہیں دلائی اور کوئی وعدہ نہیں کیا، لیکن آج تمہیں امید کی ناؤ میں سوار کر کے اس کے چپو اپنے ہاتھوں میں تھام کر تم سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی ڈوبنے نہیں دوں گا. ہم بحفاظت محبت کے ساحل تک پہنچیں گے. اب یہ تمہاری مرضی ہے سحر کہ تم اس ملاح پر بھروسہ کر کے ہماری ازدواجی زندگی کی اس کشتی میں سوار ہوتی ہو یا نہیں. سحر کے آنسوؤں کا طوفان تھم چکا تھا. وہ سر جھکائے بیٹھی تھی اور آذر کی نگاہیں سحر کے قدموں پر تھیں اور ہاتھ سحر کے سامنے پھیلا ہوا تھا. وہ محبت کی بھیک مانگتا بھکاری لگ رہا تھا. اب سحر سوالی کو خالی ہاتھ لوٹائے یا نہیں. اس نے ایک نظر کھلی کھڑکی پر ڈالی کہ شاید کوئی اشارہ ملے. سہانی شام اپنا پڑاؤ ڈال رہی تھی. اس نے دھیرے سے اپنا ہاتھ آذر کے ہاتھ میں دے دیا. آذر نے بھی ایک گہری سی سانس لے کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کر چوم لیا. وہ ہمیشہ سب کا بھرم رکھتی آئی تھی، آج اس کا بھرم رکھ لیا گیا تھا. خواب لمحوں کی نوید اس کے لبوں پر مسکراہٹ اور چہرے پر سکون بن کر چھا گئی تھی.